السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک سے امید ہے کہ آپ ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ میرا آپ کے ساتھ یہ سفر قرآن پاک کی تجوید اور ترجمہ کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلے ہم روز کی طرح اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک ہمارے سینوں کو کھول دے، اسے ہمارے لیے آسان بنا دے، ہمیں اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَزَلَّهُمَا، فَأَزَل شد آگی ہے، اس کو دبائیں گے۔ فَأَزَلَّهُمَا، ماں جو ہے ابھی ہم نے اس کو مَشَّیطان نہیں کیا، صرف ماں کیا ہے۔ تھوڑا سا مشکل ورڈ ہے، آپ اس کو توڑ کے پڑھیں، بآسانی آپ کو آ جائے گا۔ فَأَزَلَّهُمَا، اس کو 3 بار ریپیٹ کریں۔ جب یہ آپ کو یاد ہو جائے گا اس کے بعد آگے ملائیں۔ مَشَّیطان، فَأَزَلَّهُمَا الشَّیطان، شَیْ کو لمبا نہیں کرنا، حروف لین میں سے ہے، یا لین کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں گے۔ تو کھڑی زبر آ گئی۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّیطان عَنْہَا، نون ساکن آگے ہا آ گئی۔ تو ہم نے رول کیا پڑھے تھے؟ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا میں سے کچھ بھی آ جائے گا، وہاں اظہار ہوگا، ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ لہٰذا یہاں پہ دیکھیں کہ نون ساکن کے بعد ہا آ گیا ہے، ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ ہا کے بعد دیکھیں الف ہے اور الف سے پہلے زبر آ گئی، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ عَنْہَا، عَنْہَا، فَأَخْرَجَهُمَا، ہما میں دیکھیں الف پیچھے زبر آ گئی، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ مِمَّا، میم مشدد آ گئی۔ پورے قرآن پاک میں جدھر جدھر بھی میم کے اوپر شد آئے گی وہاں ہم غنہ کریں گے، ناک میں آواز لے کے جائیں گے۔ مِمَّا میں دیکھیں آگے الف پیچھے زبر آ گئی، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ مِمَّا کانا، کا اور نا میں بھی دیکھیں دونوں جگہ پہ الف پیچھے زبر آ گئی، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ فیہ، فیہ میں یا ساکن پیچھے زیر یا مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ حروف مدہ کو یہ بات یاد رکھیں کہ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ ایک الف کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ ایک بند انگلی کو کھولنے یا کھلی ہوئی انگلی کو بند کرنے میں جتنی دیر لگتی ہے۔ فیہ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، وَقُلْنَا میں دیکھیں نون کو ہا کے ساتھ ملائیں گے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، نہ نہیں کرنا، وہ غلط ہو جائے گا۔ نَهْبِطُوا، واو ساکن پیچھے پیش آ گئی، واو مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ، بعدکم، بعدکم نہیں کرنا، عین ہے، عین کو نکالنا ہے، بعدکم میں الف کی آواز ہے یہ۔ بعدکم، میم ساکن آ گئی، میم ساکن کے آگے لام آ گیا ہے۔ آگے والے لفظ میں دیکھیں، لبعدن میں دیکھیں میم ساکن کے بعد لام آ گیا، لام چونکہ اظہار شفی میں سے ہے، میم ساکن کے بعد میم آ جائے گا تو ادغام شفی ہوگا، میم ساکن کے بعد با آ جائے گا تو اخفاء شفی ہوگا۔ اس کے علاوہ باقی سارا خاندان جو ہے وہ اظہار شفی کا ہے، ادھر ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ بعدکم لبعدن، لبعدن عدو میں دیکھیں تنوین آ گئی، لبعدن کے ضاد کے نیچے 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین بولتے ہیں، اور ہم نے قاعدہ کیا پڑھا تھا کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین آئے گا اس کے بعد والے حرف کو دیکھیں گے کہ وہ عین ہے،
اگر تو عین ہے تو وہاں پہ اظہار کا قاعدہ جاری ہوگا، ظاہر کر کے پڑھیں گے، کیونکہ نون ساکن تنوین کے بعد حروف ہلکی حمزہ ہا عین ہا غین خا میں سے کچھ بھی آ جائے وہاں پر اظہار ہوگا، ظاہر کر کے پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ لبعدن عدوٌ یہاں پہ دیکھیں عدوٌ لفظ ہے، آگے جیم آگی، وقف جائز کی علامت، وقف کر دیں گے عدو، ٹھیک ہے۔ دو زبر کی صورت میں جب وقف کریں گے تو ایک زبر پڑھیں گے، دو پیشے اور دو زیرو کی صورت میں آخری حرف کو ساکن کر دیا جائے گا، عدو۔ پیچھے سے ملا کے پڑھتے ہیں فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ۔ آگے دیکھیں وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، وَلَكُمْ میں دیکھیں میم ساکن کے بعد فا آ گیا تو ہم نے رول کیا پڑھا تھا کہ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کچھ بھی آ جائے تو اظہار شفوی کا قاعدہ جاری ہوگا، ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ فِي الْأَرْضِ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، رو میں دیکھیں دو پیش تنوین آ گئی، تنوین کے بعد واو آ گئی، واو کن حروف میں ہے؟ واو اظہار کے حروف حمزہ ہا عین ہا غین خا میں نہیں ہے بلکہ ادغام کے حروف میں ہے۔ ادغام کے 6 حروف ہیں جن کا مجموعہ یرملون ہے، یا را میم لام واو نون۔ ادغام کے حروف کو 2 طریقے سے پڑھا جاتا ہے، لام اور را کو بغیر غنے کے، باقی یا واو میم نون کو غنے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، لہٰذا یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ مستقر ومتاع، ومتاع میں دیکھیں کہ الف پیچھے زبر آ گئی، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، آگے ومتاع، آگے ان میں دیکھیں تنوین دو پیشوں کی تنوین آ گئی، تنوین جو ہے اس کے آگے حمزہ آ گیا، الف کے اوپر زبر زیر جزم کچھ بھی آ جائے حمزہ بن جاتا ہے، ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پہ دیکھیں تنوین کے بعد حمزہ آ گئی ہے تو اظہار کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، وَمَتَاعٌ اِلَى کھڑی زبر ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، اِلَى حین، یا ساکن پیچھے زیر آ گئی، یا مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، ایک الف کے برابر گول دائرہ آ گیا، آخری حرف کو ساکن کر دیں گے، اِلَى حین۔ پیچھے سے ملاتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ جی تو بڑھتے ہیں اب اس کے ترجمہ و تفسیر کی طرف۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نمبر 36 جو سورۃ بقرہ کی ہے، اس میں کیا ارشاد فرمایا؟ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، پس شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا، جنت سے پھسلا دیا، پس شیطان نے ان کو پھسلا دیا۔ یہ بھی گناہ نہ کرنے کی دلیل ہے کیونکہ پھسلنا بغیر ارادے کے ہوتا ہے، لہٰذا نسیان کی حالت میں شجر ممنوعہ کو تناول فرما لینا جو کہ قطعاً گناہ نہیں حضرت آدم علیہ السلام کا۔ انہا اس سے یعنی کہ جنت سے، فاخرجہما پس ان دونوں کو علیحدہ کر دیا، ویسے اخرجہ ہوتا ہے خراجہ ہوتا ہے اس نے نکالا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ نبی کی بات ہو رہی ہے، نبی کے لیے الفاظ بھی ہم نے ذرا صحیح طرح والے استعمال کرنے ہیں، یہ نہیں کہ عام انسان کی طرح ہم نے ان سے مخاطب ہو جانا ہے، عام انسان کی طرح بات کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو نکال دیا۔ الفاظ بہت چن چن کے استعمال کرنے ہیں، نبی کی شان میں بے ادبی نہ ہو، گستاخی نہ ہو۔ فاخرجہما پس ہم نے انہیں علیحدہ کر دیا، یعنی کہ مما کان فیہ اس سے جس میں وہ تھے، یعنی کہ جنت سے۔ وقلنا اور ہم نے فرمایا اہبطوا اتر جاؤ، اترو، بعضکم لبعض تم میں سے کچھ لوگ کچھ کے عدو دشمن ہوں گے، کہ جنت میں سب دوست نہیں ہوں گے، کچھ دشمن بھی ہوں گے، اس میں لڑائی جھگڑا بھی ہوگا، فساد بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن تم نے احتیاط برتنی ہے، اللہ کو راضی رکھنا ہے، تمہارا مقصد یہاں پر خون ریزیاں کرنا نہیں، یعنی کہ ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا حضرت آدم علیہ السلام کو سارے دوست نہیں ہوں گے، سارے رشتہ دار نہیں ہوں گے، بیچ میں جو ہیں وہ دشمن بھی ہوں گے، اور تم نے مقصد لڑائی جھگڑا فساد مچانا جیسے آج کل کا ماحول ہے،
پکی دوستیاں تو ہے ہی کوئی نہیں اس طرح والی جو جنت میں لے کے جائیں، بہت ہی کم دیکھنے کو ملتی ہیں۔ پکے رشتے ہے ہی کوئی نہیں، صرف دکھاوے کے، کھوکھلے پن کے ہیں۔ یہاں تک کہ کل میرے پاس میری سسٹر نے ویڈیو بھیجی، استغفر اللہ کہ فوتگی پہ جانا ہے اور اس کے لیے میک اپ کیا جا رہا ہے کہ ایسے رونے والا منہ لگے گا، یہ لگے گا، وہ لگے گا۔ استغفر اللہ کہ ہمارے رشتے بھی کیسے ہیں، دکھاوے کے رشتے ہیں۔ ہم نے صرف دکھاوے کے لیے جانا ہے، لو جی ہم آپ کے پاس آ جائیں۔ افسوس تو وہ جو ہمارا دل سے نکلنا چاہیے کہ ہمارا دوست، ہمارا وہ چلو اس دنیا سے چلا گیا، اس کے گھر والوں کے ساتھ تعزیت کی جائے، افسوس کیا جائے، وہ بھی بین وغیرہ نہیں کیا جائے بلکہ ان کے گھر جایا جائے۔ اور جانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہے ان کو دلاسا دینا اور ادھر بیٹھ کے ایصال ثواب کرنا ہے تاکہ اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن سکے۔ لیکن اس کے لیے میک اپ کیے جا رہے ہیں۔ اللہ عز و جل اپنی پناہ میں رکھے، شیطان کے شر سے جو ہے ہم سب کو بچائے اور ہمیں صحیح معنوں میں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولا نا کہ رشتہ داروں کو جوڑے رہنے کا حکم دیا، تو ہمیں ایسے حقوق نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا بتایا کہ تم اترو زمین میں، کچھ لوگ کچھ کے دشمن ہوں گے، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقرن ٹھکانہ ہے، ایک وقت تک ٹھہرنا ہے، وَمَتَاعٌ اور نفع اٹھانا ہے، الٰہین ایک مدت تک۔ الٰہین کا مطلب ایک مدت تک، کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ قیامت ضرور ضرور آنی ہے، موت برحق ہے۔ تمام انسانوں کے لیے قیامت کا دن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، تمام جانداروں نے مرنا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ دنیا میں رہ کے کھوکھلے رشتے نہیں نبھانے چاہیے، دل سے نبھانے چاہیے۔ دل سے مشورہ دو، دل سے پیار کرو، دل سے دوستیاں کرو، خلوص کے ساتھ ایسے رشتے نبھاؤ کہ جو ہمیں خواہش ہو کہ جنت میں بھی ہمارے ساتھ یہ ہوں۔ ہمیں ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ دوست عطا فرمائے جو ہمیں خواہش ہو کہ ہم جو ہے یہ جنت میں بھی ہمارے ساتھی بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کریم کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن کے احکامات پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ کی دعاؤں کی طلبگار انم فیصل۔